الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ آج کی نشست میں اذان کے بارے میں تفصیلی بات کی جائے گی، یعنی اذان کی مشروعیت اور ابتدا کب ہوئی، مؤذن اور اذان کے فضائل، اذان کے جواب دینے کے فضائل اور مسائل، دعائی وسیلے کی اہمیت اور فضیلت، اور آخر میں اذان کے متعلق چند اہم امور اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو محترم سامعین، اذان لغت میں اعلام اور اعلان کے معنی میں ہے، یعنی خبر دینا اور آگاہ کرنا، اور اصطلاحی شرع میں اذان کہتے ہیں هو اعلام بدخول وقت الصلاة بذکر مخصوص فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص اوقات میں چند مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کے اوقات کے آنے کی خبر دینے کا نام اذان ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اذان کی مشروعیت کب، کہاں اور کیسے ہوئی۔ تو مکہ مکرمہ میں حضور کو معراج ہوئی۔ لیلۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز فرض فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ کھل کر اسلام کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے ان نمازوں کے لیے اذان کا اہتمام نہیں کیا گیا، اور چونکہ یہ دن مکی کے دور کے وہ آخری ایام تھے، اسی لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے پیش نظر اذان کا انتظام نہیں کیا گیا۔ لیکن جب حضور نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے پہلے سال صحابہ کرام کے ساتھ اس بات پر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے کیا انتظام کیا جائے۔ تو اس بارے میں صحابہ کرام کی طرف سے کہ آرا جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نماز کا وقت جب ہو جائے تو محلے میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ نمازی باجماعت کے لیے مسجد آ جائے، لیکن یہ رائے پسند نہیں کی گئی کیونکہ یہ اعلان ہر شخص تک پہنچانا مشکل تھا، اور ہر شخص کو جھنڈا دکھانا آسان کام نہیں تھا، تو یہ رائے جو ہے وہ رد کر دی گئی۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ بوقت نماز آگ روشن کر دی جائے۔ حضور نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اس میں مجوس کے ساتھ مشابہت ہے، جو آتش پرست تھے ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ بعض نے سینگ اور بغل بجانے کا مشورہ دیا، حضور نے اسے بھی رد فرما دیا کہ یہ یہود کی عبادت کا شعار ہے۔ بعض صحابہ نے جرس اور گھنٹی رکھنے اور اسے بجانے کا مشورہ دیا، حضور نے اسے بھی رد فرمایا کہ یہ نصارہ کی عبادت کا شعار ہے۔ آخر مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وقتی طور پر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ نماز کے وقت ایک آدمی زور سے پکارے گا الصلاۃ جامعۃ، اور اس پر لوگ نماز کے لیے آئیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ یاد رہے کہ ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں مسجد نبوی قائم ہوئی تھی، اور اسی پہلی ہجری میں اذان کی مشروعیت بھی ہوئی۔ اذان اگرچہ ایک بڑی عبادت کے لیے اعلان ہے، مگر یہ خود شعاری اسلام میں سے ایک اہم علامت جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، اور اذان میں بڑی جامعیت کے ساتھ اسلام کی مہمات کو جمع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت اس میں درج ہے، اور توحید کا عظیم درس اس میں موجود ہے۔
کامیابی و فلاح کی دعوت اس میں نمایاں ہے، اور آخرت کی تیاری کا پورا انتظام اس سے مربوط ہے، بشرطے کہ اذان میں اس کی روح کا پورا خیال رکھا جائے۔ صرف رسمی اذان سے کیا حاصل ہوگا؟ شاعر کہتا ہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسمی اذان روح بلالی نہ رہی۔ الغرض حضور کے ساتھ اس مجلس میں ایک مخلص صحابی تھے جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی تھا۔ ان کو بہت ہی افسوس تھا کہ حضور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں بہت ہی فکر مند ہے، اور آپ کو ایک قسم کی پریشانی اور غم لاحق ہے۔ اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس فکر میں وہ سوئے۔ انہوں نے خواب میں ایک نیک سیرت انسان کو دیکھا جو ناقوس اٹھائے ہوئے تھے۔ ان صحابی کا بیان ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ اے بندے خدا، کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے جواب دیا کہ تم اس کو خرید کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا اس طرح کہو۔ یہ کہہ کر اس نے قبلہ رخ ہو کر کانوں میں انگلیاں رکھ کر مکمل اذان دے دی۔ صحابی کا بیان ہے کہ میں صبح سویرے حضور کے پاس آیا اور سارا قصہ سنا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے، تم یہ کلمات پڑھ کر بلال کو سنا دو، ان کی آواز اونچی ہے، وہ ان کلمات کے ذریعے سے اذان دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ازار گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، قسم بخدا میں نے خواب میں یہی کلمات دیکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ، یعنی آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت میں نے بالکل سویا ہوا تھا اور نہ بالکل بیدار تھا، یعنی غنودگی کے عالم میں تھا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کی بدگمانی کا خوف نہ ہوتا تو میں کھل کر کہہ دیتا کہ میں اس وقت بالکل بیدار تھا۔ تو اس بیان سے واضح ہو گئی کہ اذان مدینہ میں مشروع ہوئی۔ جن حضرات نے کہا ہے کہ مکہ میں مشروع ہوئی یا معراج میں، حضور نے اذان سنی یا جبرائیل امین جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا پر لے گئے اور ایک فرشتے نے اللہ کے سامنے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی ان اللہ اکبر ان اللہ اکبر۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات صحیح نہیں ہے، اور نئی بات ثابت ہے کہ مدینہ میں 10 یا 11 یا 14 صحابہ نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو یہ اذان کی مشروعیت اور ابتدا کے متعلق بات ہوئی۔ دوسری نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مؤذن کے کیا فضائل حضور نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں حضور نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یعنی قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ اونچی گردنوں والے مؤذن ہوں گے، یعنی سب سے اونچی گردنیں حشر کے دن وہ مؤذنوں کی ہوں گی۔ اور اس جملے کے مطلب جو ہے وہ محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز مؤذنین کو بڑی شان حاصل ہوگی، اذان کی برکت سے ان کو بڑا اعزاز حاصل ہوگا۔ گردن اونچی ہوگی کا جملہ اسی اعزاز سے کنایہ ہے، کیونکہ معزز آدمی گردن اونچی رکھتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مؤذنین قیامت کے روز سردار ہوں گے، کیونکہ دنیا میں سرداروں کی گردنیں اونچی ہوتی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ اعمال اور زیادہ ثواب والے ہوں گے۔
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اعناق عنق کی جمع نہیں ہے جو گردن کے معنی میں ہے، بلکہ یہ اعناق باب افعال کا مصدر ہے جو تیز چلنے کے معنی میں ہے، یعنی یہ لوگ تیز تیز جنت کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، لیکن پہلا معنی جو ہے وہ جامع اور زیادہ واضح ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نے فرمایا من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار، جو شخص اجرت کے لالچ کے بغیر محض ثواب کے نیت سے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے جب مؤذنین کے یہ فضائل سنے تو حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، مؤذن لوگ اذان دے کر ثواب میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم کو ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے کہ ثواب میں ہم ان کے برابر ہو جائے۔ حضور نے فرمایا قل کما یقولون، تم اس طرح الفاظ کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، فَإِذِ انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطِ، اور جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ تو جو چاہو مانگو آپ کو دیا جائے گا۔ تو اذان کے جواب دینے سے جو ثواب مؤذن کو ملے گا وہی ثواب جواب دینے والے کو بھی ملے گا، اور اذان کا جواب اس طرح دیا جائے جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے، یعنی مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات جواب دینے والے کو سامع کو دہرانا چاہیے، لیکن چند کلمات میں فرق ہے۔ جیسے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ جب مؤذن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی یہی کلمات دہرائے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں تک تو یہی کلمات دہرانے ہیں۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہیں تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات کہنے ہیں، اور جب صبح کے اذان میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کا الفاظ کہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہنا ہے۔ بعض روایات میں آگے الفاظ بھی ہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ الفاظ جو ہے وہ کہنے ہیں، پھر آگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ اسی طرح کہنا ہے جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ تو اذان کا جواب وہ اسی طرح دیا جائے، اور جب اذان کا جواب دیا جائے تو اذان کے جواب دینے کے بعد پھر دعائی وسیلہ وہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور نے امت سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے دعائی وسیلہ ضرور کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان سنو فقولوا مثل ما یقول، تو تم بھی اسی طرح کلمات کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، فإنه من صلى علیہ صلاة، اسی لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجے گا، یعنی اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ ثم صلی اللہ لی الوسیلۃ، اور پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، فإنها منزلۃ فی الجنہ، اور یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ ایک درجہ ہے جنت میں، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گی، وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور حضور نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں۔ تو فمن سأل لی الوسیلۃ، جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، حلت علیہ الشفاعہ، تو اس کی سفارش میرے اوپر لازم ہو گئی۔ تو اسی لیے حضور نے ایک تو درخواست کی ہے امت سے کہ میرے لیے دعائی وسیلہ کرے،
اور وسیلہ جنت میں ایک خاص جگہ اور خاص درجے کا نام ہے جو کہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص اور متعین کی ہے۔ اس کے علاوہ جب دعائی وسیلہ آپ کریں گے تو اس کے بدلے میں حضور نے فرمایا کہ حلت علیہ شفاعت، کہ اس شخص کی شفاعت میرے اوپر لازم ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جب حضور کی شفاعت ہوگی وہاں پر تو پھر جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ اپنے اعمال پر جو ہے وہ تو بندہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ضرور دعائی وسیلہ پڑھنا چاہیے، اور دعائی وسیلہ یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ تو یہ دعا جو ہے اذان کے بعد آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان احادیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو بندہ اپنے لیے بھی اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں وہ مانگ سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، یعنی وہ دعا قبول کی جاتی ہے جو اذان اور اقامت کے درمیان دی جائے۔ تو اسی لیے جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان اپنے دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور آخر میں چند ضروری مسائل عرض کروں گا جو اذان کے متعلق ہے۔ اذان اس شخص کو دینا چاہیے جس کا آواز سب سے اونچا ہو، کیونکہ حضور نے عبداللہ ابن زید، وہ صحابی جس نے خواب دیکھا تھا، اس کو فرمایا کہ آپ حضرت بلال کو کہو کہ وہ اذان دے، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کیونکہ اس کا آواز آپ کے آواز سے اونچا ہے۔ تو مؤذن کا آواز جو ہے وہ سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ اسی طرح مؤذن کو نمازوں کے اوقات کا علم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ کب داخل ہوتا ہے، کیونکہ اذان کے ساتھ لوگوں کے نمازوں اور روزوں کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یعنی خیال رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، نماز کے اوقاتوں کا اس کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے لیے اذان کہنی بھی اسی کا حق ہے جو اذان کہتا ہے، یعنی نماز کے لیے جو اقامت کہی جاتی ہے، اقامت بھی وہی شخص کہے گا، اس کا حق ہے جو اذان کہے۔ ضروری نہیں ہے لیکن اس کا حق ہے، اگر وہ اپنے رضامندی سے کسی اور کو کہے کہ آپ اقامت کہے تو دوسرا بندہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اقامت کہنی یہ حق جو ہے وہ مؤذن کا ہے۔ اسی طرح کانوں میں انگلیاں دے کر اذان کہنا مسنون ہے، کیونکہ حضور نے حکم دیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ کانوں میں انگلیاں رکھ کر اذان دو، فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ، کیونکہ اس سے آپ کا آواز جو ہے وہ اونچا اور بلند ہوگا۔ تو یہ بھی مسنون ہے۔ اور اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے تو وقت داخل ہونے پر دوبارہ جو ہے وہ اذان دینا ہوگا، کیونکہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اذان نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اذان دینے کے لیے بلوغت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ جو ہے وہ اذان دینا چاہے تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ تو یہ اذان کے متعلق جو ہے وہ چند تفصیلات تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔